مجھے آئے گا لائیو وہ دبانا بیٹا، یہ آئے گا لال والا، اس کو دبانا، اس کو دبانا ہیں، پہنچ گیا وہاں پر ان کو دبانا ٹائم کیا ہوا؟ تحریک بقائے اردو کے سامعین اور ناظرین کو آداب تسلیمات۔ محترم دوستوں، بزرگوں، آج کا دن میرے لیے واقعی مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ایک تو ہمارے جے پور میں موسم بڑا خوشگوار ہو رہا ہے، اس وقت یہاں بارش ہو رہی ہے، اور آپ کے جموں کا موسم بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ میں سب سے پہلے اس پروگرام کے لیے محترم شاہ بخاری صاحب، سرپرست تحریک بقائے اردو، اور میرے چھوٹے بھائی عرفان عارف صاحب اور محمد ذاکر صاحب اور برادر مکرم ڈاکٹر مشتاق وانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے محترم، اتنے بزرگ اور اتنے باذوق سامعین اور ناظرین سے ملاقات کا ایک سلسلہ، ایک موقع عنایت کیا۔ تو میں سب کا، آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں سب لوگ ذہنی طور پر، سب کا ذہن معاوف ہے، پریشان ہے، دماغی طور پر، روحانی طور پر۔ اس دور میں آپ نے، ایک پورا آشوب دور میں، بحرانی دور میں، آپ نے اس ادب کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس تحریک کی معرفت، یہ واقعی بہت تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ لوگ، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میرے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، اور آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ پروگرام شروع ہو گیا باقاعدہ۔ تو حضرات، ہماری غائبانہ ملاقات ہوگی، لیکن آج اس سلسلے میں ہم ایک دوسرے سے روبرو ہو رہے ہیں، اور مجھے یقیناً اس کا بہت ہی دل سے بہت ہی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرات، میرے بھائی عرفان عارف صاحب نے اور ڈاکٹر مشتاق وانی صاحب نے مجھے یہ ایک عنوان دیا ہے آج کے دن تقریر کرنے کے لیے، یا کچھ بحث تو ہو نہیں سکتی، یہ بہت ہی معیاری اور بہت ہی معنی خیز موضوع ہے کہ اردو کی معیاری شاعری، اور میرے خیال سے اس پر 2-3 ادیبوں کو ایک ساتھ بحث مباحثے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ ایک ایسا موضوع ہے جو سیمینار کا موضوع ہے، ریسرچ کا موضوع ہے، ایک کتاب کا موضوع ہے، لیکن آدھے پون گھنٹے میں جو بات ہو سکتی ہے، ہم اس پہ سرسری باتیں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ انیس کا ایک شعر یاد آتا ہے مجھے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ کیونکہ آپ نے جو مجھے موضوع دیا ہے وہ ہے اصل میں اردو کی معیاری شاعری۔ اب یہ ہے کہ ایسا میرے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت ہے، اور بڑا صبر آزما بھی ہے، اور بڑا جرأت آزما بھی ہے، امتحان لیوا سوال ہے کہ میں کس کو معیاری کہوں، کس کو غیر معیاری کہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ہم کسے کہیں گے، شاعری کسے کہیں گے، اور پھر اس میں معیار کی بات آتی ہے تو بات کی بات آتی ہے۔ اور معیار کا معاملہ یہ ہے کہ شاعری کے معیار ہر دور کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، جیسے کہ میر تقی میر کے زمانے کے معیار، ولی کے زمانے کے معیار کچھ اور تھے، کلاسیکی شاعری کے معیارات کچھ اور تھے۔ اب آج کی دور میں، ہم اس دور میں 21ویں صدی میں اگر ولی کی شاعری کا جائزہ لیں گے تو اس دور کے معیارات کو دیکھنا پڑے گا۔ آج کا قاری ولی کو پڑھتا ہے، لیکن ولی اتنا ہماری ذہنی رفاقت نہیں کرتے جتنا غالب کرتے ہیں، میر کرتے ہیں۔ ذوق ہے، داغ ہے، وہ ہمارے ذہن کا حصہ نہیں بنتے ہیں، ہمارے اجتماعی حافظے کا حصہ نہیں بنتے ہیں، ہمارے محسوسات کا، ہمارے احساسات کا حصہ نہیں بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی شاعری کو رد کر دیں بالکل۔ تو کلاسیکی شاعری کو سمجھنے کے معیارات کچھ اور ہیں، تو اس دور کے حساب سے سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر مولانا حالی ہیں، مولانا محسن آزاد ہیں، سرف تحریک ہے، اس کے دور کے ادبی معیارات، ادبی ترجیحات، ادبی جہاد، منہاج اور تعصبات اور نظریات، تصورات کچھ الگ ہیں۔ تو ان کی اس ادبیات کو آج کے دور میں ہم دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ مولانا حالی نے کیا لکھا، جیسا کہ جدیدیت والے اس کو رد کرتے ہیں۔ رومانی تحریک والوں نے مولانا حالی کی عقلیت پسندی کو، سرف تحریک کی تعقل پسندی کو رد کیا، اور ایک رومانی تحریک کو پروان چڑھایا۔ پھر بعد میں رومانی تحریک کے خلاف اور یہ ترقی پسند تحریک سامنے آئی۔
ترقی پسند تحریک نے مولانا حالی سے، آزاد سے، سرفید سے استفادہ کیا، لیکن وہ رومانی تحریک والوں کو بالکل کنڈم کیا، تو ایک سلسلہ چلتا ہے۔ پھر ترقی پسند تحریک کے ساتھ ساتھ حلقہ ارباب ذوق کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ وہ بھی شروع میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، لیکن جب اس میں دیکھا کہ ان کے یہاں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، ادعایت بڑھ رہی ہے، یا کٹر پنتھی بڑھ رہی ہے، نظریاتی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، تو وہ لوگ نون میم راشد ہیں، میراجی ہیں، قیوم نظر ہیں، اور بہت سے دوسرے ذہین لوگ تھے جو اچھا ذہن رکھتے تھے، یعنی کہ معنی خیز لکھنے والے تھے، اور بہت ہی حساس لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، مغرب کی ادبیات کا مطالعہ کیے ہوئے تھے، اچھا شاعرانہ تنقیدی شعور رکھتے تھے، لیکن کچھ لوگ کچھ ترقی پسند انتہا پسندوں کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک ادبی حلقہ لاہور میں الگ بنا لیا، اس کو حلقہ ارباب ذوق کہتے ہیں۔ تو وہ دونوں متضاد رجحانات اور تحریکات چلتی رہیں۔ تو یہ ادبی اب ان کا آج کے دور کا قاری یہ کنفیوز ہے کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ دے، کیا حلقہ ارباب ذوق کے لوگ تھے وہ غلط تھے، یا ترقی پسند تحریک کے لوگ بالکل صحیح تھے؟ ایسا نہیں ہو، ادب میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی رجحانات ہیں، کئی تحریکات ہیں، کئی تصورات کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، متوازی طور پر چلتا ہے۔ اس لیے ہم کسی صدی کا قاری کسی بھی ادبی رجحان کو یکسر رد نہیں کر سکتا۔ نہ وہ مولانا حالی شبلی کو رد کر سکتا ہے، نہ محمد حسین آزاد کو رد کر سکتا ہے، نہ حالی کے تصورات کو رد کر سکتا ہے، نہ رومانی تحریک کو رد کر سکتا ہے، نہ ترقی پسند تحریک کو رد کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں جدیدیت کا معاملہ ہے۔ اب جدیدیت والے ہیں، خاص طور پر جیسے محترم شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں، وہ پوری ترقی پسند تحریک کو بالکل ہی غیر ضروری سمجھتے ہیں، اس میں جو ادب لکھا گیا اس کو بالکل غیر معیاری سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معیاری ادب نہیں ہے، نظریاتی تبلیغ ہے، اشاعت ہے، پروپیگنڈا ہے، ایک سیاسی جماعت۔ تو میرے خیال سے میں چونکہ قافیہ پیمائی کرتا ہوں، بنیادی طور پہ شاعر ہوں ٹوٹا پھوٹا، تو میں پازیٹیو سوچتا ہوں کہ اگر کسی شاعر کے یہاں اگر اس کے دیوار میں 25 اشعار بھی اچھے مل جاتے ہیں غزل کے، یا 50 اشعار بھی اس میں اچھے ہیں، تو میرے خیال سے وہ 50 اشعار ہیں اردو شاعری کا سرمایہ ہیں اور قابل قدر ہیں۔ کیونکہ جہاں تک غزل کا معاملہ ہے تو غزل کا شاعر اپنے اشعار کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اپنی غزلوں کی وجہ سے نہیں رہتا۔ اس کے منفرد اشعار ہیں، وہی اردو غزل کی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے اردو کے شاعر ایسے ہیں جو اپنے اشعار کی وجہ سے زندہ ہیں، اپنے مختصر کلام کی وجہ سے زندہ ہیں، وہ اپنی کتابوں کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر درد دہلوی ہیں، خواجہ میر درد، ان کا دیوان مختصر ہے لیکن وہ ہمارے ادب کا حصہ ہے۔ میر کے 6 دیوان ہیں، بہت سارا انہوں نے سرمایہ کہا ہے، لیکن پورا سرمایہ سخن قابل قدر نہیں ہے، ان کے ہاں بھی انتخاب کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ انتخاب کی ضرورت میر تقی میر کے ہیں، کہ ان کی غزلوں میں بہت بڑھتی کا اشعار بھی ہیں، لیکن وہ فاروقی صاحب نے شعر شور انگیز لکھی ہے، ان کا انتخاب کر کے لکھی ہے۔ اگر اردو شاعری میں معیار کا معاملہ جہاں ہے، کلاسیکی شاعری میں، تو وہ دیوان غالب ہے جو ایک معیاری کتاب ہے۔ میر تقی میر کا پورا کلام معیاری نہیں ہے، ان کی کچھ غزلیں کچھ اشعار معیاری ہیں، لیکن وہ ہمارا ادب کا حصہ ہیں۔ خواجہ میر درد ہیں، ان کا کلام انتخاب کی حیثیت رکھتا ہے کلاسیکی شاعروں میں، غالب کا دیوان انتخاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے بعد ہم چلتے ہیں تو پھر فانی بدایونی ہے، فانی بدایونی کا کلام ہے، وہ بھی اپنی ایک معیار رکھتا ہے۔ اگرچہ فانی بدایونی پر لوگوں نے توجہ کم دی ہے، ترقی پسندوں نے بھی اور جدیدیت والوں نے بھی۔ جدید والوں نے نہ فانی کا حق ادا کیا، اور نہ ایسے بہت سے شاعر تھے جو کسی تحریک سے وابستہ نہیں رہے، اور جیسے رومانی تحریک سے وابستہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنے حساب سے کلام لکھتے تھے، اپنا کام کرتے تھے۔ لیکن جو شاعر اگر کسی تحریک سے وابستہ نہیں ہے، کسی تنقیدی حلقے سے وابستہ نہیں ہے، تو اس پہ توجہ کم دی گئی، تو اس کی شاعری پہ لوگوں نے بہت کم توجہ دی گئی۔ تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی صدی کا قاری جب پورے اردو ادب کے سرمایہ پر گفتگو کرے گا تو وہ تھوڑا نرمی سے کرنا چاہیے اس کو گفتگو۔ تو ہم دیکھیں گے کہ مولانا حالی کی نظمیں ہیں، وہ ہمارے ادب کی اردو نظم کے سرمایہ کی ایک پونجی ہے۔ محمد حسین کی کچھ نظمیں ہیں، حالی اس کی شبلی کی کچھ نظمیں ہیں، وہ ہمارے ادب کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جب رومانی تحریک کی شاعری آتی ہے تو اس میں اختر شیرانی ہے۔ اب اختر شیرانی کو ہمارے جدید نقاد ہیں، مثلا
محترم فاروقی صاحب ہیں وہ شاعری نہیں مانتے ہیں، مجاز کو وہ چوتھے درجے کا شاعر مانتے ہیں، احسان دانش کو پتہ نہیں۔ تو ایسے بہت سے شاعر ہیں رومانی دور کے، ترقی پسند دور کے، جنہیں ہمارے جدید نقاد ہیں ان پہ توجہ کم کرتے ہیں، ان کی شاعری کو مطلب اتنی اہمیت نہیں دیتے جس کا وہ استحقاق رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ادب کے سرمایہ پر، خاص طور پر شاعری پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پازیٹیو انداز سے سوچیں اور لبرل ہو کر کے اس پر غور فکر کریں، اس کے مقام کا تعین کریں، اس کی پذیرائی کریں، کیونکہ ادب میں کوئی بھی تخلیق کار، کوئی بھی شاعر اپنی پوری کتابوں کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا ہے، وہ اپنے انتخاب کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر، اور میر تقی میر کے یہاں کے 72 نشتر ہیں، لوگوں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کس نے کہا، لیکن 72 نشتر ہیں، 72 نہیں، کم سے کم 200 اشعار ہوں گے جو میر تقی میر کو میر تقی بناتے ہیں۔ ایک غالب ہے جن کا دیوان بقول بجنوری کہ ان کا لوح تمت تک مشکل سے کتنے اشعار ہیں، لیکن وہ سب اس کی اہمیت رکھتے ہیں، انتخاب کی اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے خواجہ میر درد کا دیوان ہے، اس میں بھرتی کا مال نہیں ہے۔ تو ادب میں، شاعری میں، شاعر صرف پوری سرمایہ کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا ہے، وہ اپنے انتخاب کلام کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ غالب اور اقبال اور فانی بدایونی ایسے ہیں جن کا سرمایہ سخن ہے وہ انتخاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ان کے علاوہ باقی جتنے بھی شاعر ہیں ان کے ہاں ہمیں وہ عناصر دیکھنے ہوں گے جو عناصر شاعری کی تاریخ میں زندہ رہنے کی توانائی رکھتے ہیں، تاب رکھتے ہیں۔ اب شاعری کا معاملہ ہے کہ ہم شاعری کسے کہیں گے؟ شاعری ذات کا اظہار ہوتی ہے، یا سماج کا اظہار ہوتی ہے، کائنات کے مسائل کا اظہار ہوتی ہے، یا اپنی ذہنی کیفیات کا اظہار ہوتی ہے، اپنے مذہبی عقائد کا اظہار ہوتی ہے، یا شخصیت سے فرار کا اظہار ہوتی ہے۔ تو شاعری کو ہمارے بہت سے علماء بلاغت نے، علماء ادب نے، کسی نے شاعری کو شخصیت سے فرار کا نام دیا، کسی نے شاعری کو شخصیت کے اظہار کا نام دیا۔ تو یہ دونوں باتیں متوازی طور پر چلتی ہیں، اور میرے خیال سے کیونکہ میں ٹوٹی پھوٹی شاعری کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ شاعر جتنا اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے وہ اپنے سماج سے، معاشرے سے، اپنی قوم سے، اپنی اجتماعی زندگی سے، گرد و پیش کے حالات سے، واقعات سے غیر متاثر نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے قومی معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنے ملک سے، بلکہ پوری انسانیت کے درد و داغ، اس کے کرب و خلج سے، اس کی تمام پریشانیوں سے متاثر ہوتا ہے، ان کو اپنے تخلیقی عمل کا حصہ بناتا ہے۔ اور وہی شاعری ہمیشہ زندہ رہتی ہے جس میں شاعر کے، فنکار کی ذات کے ساتھ ساتھ، اس کی ذات کے اظہار کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے مسائل ہوں، مباحث ہوں، اس کے مطلب یہ ہے کہ درپیش مسائل کا اظہار ہو، اور پھر وہ شاعرانہ اظہار ہو، صرف روداد نہیں ہو، رپورٹنگ نہیں ہو۔ ادب کے سے ہم شاعری کس چیز کو کہیں گے؟ کیا چیز ہے جو ادب کو، نثر سے شاعری کو الگ کرتی ہے؟ تو وہ جو بنیادی چیزیں شاعری کی ہیں وہ ہے موزونیت ہے، اجمال ہے، شاعری الفاظ کا اجمال ہے، تخلیلی الفاظ ہیں، اور استعارہ ہے، علامت ہے، تشبیہات ہیں، تلمیحات ہیں۔ یہ شعری وسائل ہیں جن کے استعمال سے، جن کے فنی استعمال سے اور شاعرانہ استعمال سے کوئی بھی تخلیق کار اپنے تاثرات کا، اپنے عقائد کا، اپنے نظریات کا، اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں اس کی ذات بھی آتی ہے، اور کائنات کی ہنگامہ آرائیاں، کائنات کے مسائل، کائنات کا درد و کرب، قوم کے مسائل، اس کے ذہنی تفکرات، اجتماعی زندگی کی پریشانیاں، سب کا اظہار ہوگا تو وہ شعری وسائل کے حوالے سے ہوگا۔ تو اپنے احساسات کو، جذبات کو، افکار کو، تاثرات کو، تعصبات کو وہ اگر صرف منظوم بیان کرتا ہے تو وہ شاعری نہیں ہے۔ شعری وسائل کے حوالے سے وہ اس کو شعر کا حصہ بناتا ہے، یعنی کہ شعریت عطا کرتا ہے، تو وہ شعر کے پیکر میں ڈھل کر کے ایک زندہ جاوید چیز بنتی ہے۔ جیسا کہ ناصر کاظمی نے لکھا ہے کہ میں تو موسیقی اور مصوری کو بھی اپنی روایت سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصوری اور موسیقی انسانی تہذیب کے لاشعور میں محفوظ رہتی ہیں، اور ان کے شعور کا اظہار شاعری ہے۔ موسیقی اور مصوری شاعری کی آنکھیں ہوئیں۔ یہ کہ شاعر کے تصور ہے، اور ہمارے جو بہت بڑے نقاد ہیں، احتشام حسین صاحب، جو نقاد بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، اور وہ شاعر بھی تھے۔ ان کا کلام ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا ہے۔
اور ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے کو شائع کیا ہے ڈاکٹر جعفر اصغری صاحب نے. تو روشنی کے دریچے احتشام صاحب کی شعری مجموعہ ہے. اس میں نظمیں بھی ہیں، چند رباعیات بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں. جبکہ احتشام صاحب تو بنیادی طور پر نقاد ہیں، لیکن انہوں نے شاعری بھی کی ہے. تو اس میں اپنے پیش لفظ انہوں نے ایک صفحہ کا لکھا ہے اپنی شعری مجموعے میں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ شاعری کبھی فن بنتی ہے، کبھی مختصر صنعت گری کی منزل میں رہ جاتی ہے. پہلے انداز کی شاعری شاعر کے واردات قلب و نظر کا نتیجہ ہوتی ہے، دوسری محض موزونی طبع کا. تو موزونی طبع کی وجہ سے بھی بہت سارے شاعر یا نا شاعر بن جاتے ہیں. اب احتشام صاحب ہیں، یہ بنیادی طور پر محقق کے نقاد ہیں، لیکن انہوں نے شاعری کی ہے موزونی طبع کی وجہ سے. اسی طرح سے ایک اور مجموعہ میرے سامنے ہے. یہ مجموعہ ہے ہمارے امتیاز علی عرشی صاحب کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امتیاز علی عرشی ہے رامپور کے. یہ امتیاز علی عرشی صاحب ہے، یہ بنیادی طور پر محقق ہیں، غالب کے ماہر ہیں. غالب کا دیوان ایڈٹ کیا ہے، انہوں نے خطوط غالب ترتیب دیے ہیں اور فرنگ غالب لکھی ہے. تو غالب کے ماہرین میں شامل ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے 300 غزلیں کہی ہیں. اب 300 غزلوں میں سے کچھ غزلیں انہوں نے انتخاب کر کے شائع کی ہیں. یہ بھی شاعر ہیں. اسی طرح سے یہ آسماں محراب ہے، یہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کا شعری مجموعہ ہے. یہ محقق بھی ہے، نقاد بھی ہے، میر کے ماہر بھی ہے، غالب کے ماہر بھی ہیں. بہت بڑا عالم ہے، اور اتنا بڑا عالم ہے کہ ان کی جگہ لینے والا 21 صدی میں کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ ان کی جگہ لے سکتے ہیں ہم. اللہ انہیں سلامت رکھے. میں ان کی درازی عمر کی دعا کرتا ہوں محترم فاروقی صاحب کی. تو یہ بنیادی طور پر پہلے طالب علم کے زمانے میں افسانے لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے، پھر وہ صحافی بن گئے، پھر وہ نقاد بھی بن گئے. لیکن شاعری کا ان کا سلسلہ شروع رہا اور ان کے مجموعے چھپے ہیں. اور مجموعوں میں ان کا جو یہ آسماں محراب نام کا ہے، اس میں ان کی نظمیں بھی ہے اور کچھ غزلیں بھی ہیں، کچھ تراجم بھی ہیں انگریزی سے کیے ہوئے. لیکن جس کو شعر کہیں گے ہم، شاعری کہیں گے، وہ شاعری کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جدیدیت کے جو فلسفیانہ مباحث ہیں، جدیدیت کے جو گائیڈ لائن انہوں نے بنا رکھی ہے، اس کے حساب سے شاعری کی ہے. تو اس میں کیا کہ احمال مل جائے گا آپ کو، گنجلک بیانی مل جائے گی، مشکل پسندی مل جائے گی، ہے نا. لیکن وہ شاعری جس کو کہتے ہیں جس میں روح کی پکار ہوتی ہے، احساس کی حرارت ہوتی ہے، دل کا کرب درد، وہ اس میں کم ہے. چند نظمیں ہیں بعد میں جس میں آتا ہے. اس میں ایک آسان زبان کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو کہ اس جنگل میں مور بہت ہیں، نیلے پیلے چور بہت ہیں. یہ بچوں کی نظموں کا ایک شعر سنا رہا ہوں آپ کو. باقی اس کی 80% شاعری ہے وہ مشکل شاعری ہے جس کو عام قاری کم سمجھتا ہے. تو یعنی کہ اس میں وہ شاعر کی روح نہیں ہے، وہ شاعر کا درد و کرب نہیں ہے، ایک جدیدیت کا میلان ہے، رجحان ہے جو اس شاعری میں ملتا ہے. ہاں، ان کی بیگم صاحبہ کی وفات کے بعد، یعنی محترمہ جمیلہ مرحومہ کی وفات کے بعد جو انہوں نے شاعری کی ہے، اس میں دل کا درد ہے، کرب ہے، احساس کی آنچ ہے، اور وہ جو ہجر کی آنچ جس کو کہتے ہیں، جو شاعر جو غالب اس کے یہاں میر کے یہاں ہے، فانی کے یہاں ہے، غالب کے یہاں بھی ملتی ہے. تو وہ جو چیزیں شاعری کو شاعری بناتی، وہ دل کا درد، اضطراب، وہ اضطراب ان کے یہاں کم ہے، کیونکہ یہ ذہن سے سوچتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں آورت کی شاعری. آوردہ ہے یعنی کہ جبرن لائی ہوئی شاعری ہے، آپ کا دل سے نہیں، وہ دماغ سے لائی ہوئی، تراش خراش کر کے، مرمت کر کے شعر بنایا گیا ہے. تو ایک شاعری وہ ہوتی ہے. دوسری شاعری میں آپ کو عرض کروں کہ فانی بدایونی ہے. فانی بدایونی نے کہا ہے کہ شاعری کے لیے جو چیز ہوتی ہے، ان کے ایک میں اقتباس آپ کو سناتا ہوں تاکہ شاعری کے بنیادی جس کو ہم شعریت کہتے ہیں. تو فانی بدایونی ایک مضمون میں لکھتے ہیں، ضروری چیز ہے وہ شعریت ہے. سب سے زیادہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر شعریت سے عاری ہو تو موزونیت اس کی تلافی نہیں کر سکتی. ہاں، اسے صرف نظم کا درجہ دیا جا سکتا ہے. میرا دعویٰ بظاہر ایک امر مسلمہ کا غیر ضروری اعادہ معلوم ہوگا. یعنی یہ کہنا کہ شعر میں شعریت ضروری ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ آدمی میں آدمیت بھی ضروری ہے. مگر نہیں، میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آدمی میں آدمیت عموماً نہیں ہوا کرتی، اسی طرح ہر شعر میں شعریت بھی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے شاعروں کی فہرست ہے اور جن کے مجموعے چھپے ہیں، ان کے شعریت اس لیے کم ہے کہ وہ صرف موزونی طبع کی وجہ سے شعر کہتے ہیں. ان کے وہ دل کی پکار نہیں ہے، روح کی پکار نہیں ہے، اور پھر وہ معاملہ چلتا ہے شاعری کا. تو یہ بحث چھوڑتے ہیں. تو شاعری کے معیارات کی
तफ़हीम और इसकी तायुनी क़द्र का मसला दोस्तों असल में बहुत ही नाजुक, बहुत ही इतना मसला है कि इसमें इस दौर के जो मेलानात हैं, जो तासुबात हैं, वो भी काम करते हैं, तहरीकात रुझानात भी काम करते हैं। एक ज़माने में गालिब के दोस्त थे अपने नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता दिल्ली के, वो फ़ारसी के शायर थे और फ़ारसी में उन्होंने तज़किरा भी लिखा, शायद उसका नाम गुलशन बेखार था। गुलशन बेखार में उन्होंने शायरों का ज़िक्र किया, फ़ारसी में ज़बान में उर्दू के शायरों का ज़िक्र किया। उसमें नज़ीर आबादी का ज़िक्र कहीं नहीं है। नज़ीर अकबर आबादी जो आगरा में बैठ कर के उर्दू नज़्म की मौलाना हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद में उर्दू नज़्म की बुनियाद रख रहे थे, जदीद नज़्म की, बल्कि तरक्की पसंद नज़्म की बुनियाद रख रहा था। वो एक आदमी, एक दरवेश, एक फ़कीर आगरा में बैठ करके बहुत अच्छी शायरी कर रहा था। उनको उनके ज़माने के अदीबों ने, तज़किरा निगारों ने, नाम निहाद नक्कादों ने उनको शायरी तस्लीम नहीं किया कि ये तो बाज़ार की शायरी है, ये आगरा के बाज़ार की शायरी, मथुरा की ज़बान की शायरी, बोली की शायरी है। तो उनकी शायरी को लोगों ने इसलिए तस्लीम नहीं किया कि वो क्लासिक मयारात पर पूरी नहीं उतरती, बंधे टके मज़ामीन ने उनका यादा नहीं करती, उनका इत्तबा नहीं करती। नज़ीर जो शायरी कर रहे थे वो अपने दौर के हिसाब से अपने समाज की शायरी कर रहे थे, समाज के तासुबात की, समाज के नज़रियात की, अपनी तहज़ीब की, कल्चर की, अपने तमद्दुन की, लोगों के एहसासात की शायरी थी। वो आगरा की शायरी थी, ज़मीनी की शायरी थी, अर्ज़ियत की शायरी थी। उस शायरी में हकीकत भी थी, अर्ज़ियत भी थी, लेकिन उनको लोगों ने तस्लीम नहीं किया कि ये शायर है तो इसकी ज़बान आगरा की ज़बान है, इसकी मथुरा की ज़बान है, ये ज़बान ही नहीं है तो गैर अदबी ज़बान है, वह गैर अदबी शायर है। तो शायरी के मायारात का तयन, तहफ़्फ़ुज़, ये बड़ा मसला है, एक ख़तरनाक किस्म का। पूरी तरक्की पसंद वहाँ से चलते हैं। तरक्की पसंद शायरी का मामला जहाँ तक है, अब तरक्की पसंद में एक शायर भी दूसरे शायर से कोई नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ रखते थे। मसलन जब फैज़ तरक्की पसंदों में शायर भी थे और कुछ नक़ाद भी थे, जैसे अली फरदार जाफरी साहब हैं, ज़ोए अंसारी हैं, अब्दुल अलीम साहब हैं, मुमताज़ हुसैन हैं, सज्जाद ज़हीर हैं, अहमद अली साहब थे, अहमद अली, और बहुत से लोग थे, आलिम सुरूज साहब थे पहले। तो इन लोगों ने क्या कि कुछ लोग जहाँ इंतहा पसंदी थी उन्होंने तरक्की शायरों की भी पजीराई कम की। जैसे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने नज़्म लिखी सुबह आज़ादी। अब फ़ैज़ तो बड़े शायर थे, तो उन्होंने सुबह आज़ादी लिखी कि ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। तो ये नज़्म पूरी चलती है, चले थे जिसकी तमन्ना जिसकी आरज़ू में हम, वो नज़्म चलती है। तो अली फरदार जाफरी ने अपनी किताब तरक्की पसंद अदब वो शाये हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी नज़्म तो कोई भी लिख सकता है, थोड़ी वज़ाहत से लिखी जानी चाहिए थी, थोड़ी सी तफसील से लिखी जानी चाहिए थी, अपनी राय बिल्कुल बेबाकाना तौर पर बयान की जानी चाहिए थी। और फैज़ अहमद फ़ैज़ अरबी के आलिम थे, अंग्रेज़ी अदबियात के आलिम थे, वो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज से थोड़ी इफ्तारों का इस्तेमाल करते हुए, कुछ अलामतों का इस्तेमाल करते हुए शायरी की। ऐसे बहुत से शायरों को तरक्की पसंद नक़ादों ने अपनी जमात के शायरों की भी दिलशकनी की। तो ये मामला चलता रहता है। और फिर जो जदीदियत का दौर आता है, तो हाँ, इसमें कुछ मुमताज़ हुसैन साहब थे, खलील रहमान आज़मी साहब थे, ये ऐसे जो ठंडे मिजाज से, ठंडे दिमाग से और अपने सुलझे जहन से तरक्की पसंद शायरी की तायुन का काम अंजाम दे रहे थे, एक तनक़दी सिलसिला अंजाम दे रहे थे। और खलील रहमान आज़मी साहब ने जो तरक्की पसंद तहरीक किताब लिखी है, उसमें बहुत ही दयानतदारी के साथ उन्होंने तरक्की पसंद शायरी की, उसकी तरजीहात की, उसके तासुरात की पजीराई भी की और उनके तायुन क़द्र का मसले को ईमानदारी से, दयानतदारी से उसकी पजीराई की। तो ये सिलसिला चलता है दोस्तों हमारे यहाँ। लेकिन जदीदियत के जो नक़ाद सामने आए, और उसमें क्या है, कुछ पाकिस्तान में भी होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर वो बार बार में नाम आता है हमारे फारूकी साहब का, क्योंकि इतने बड़ा आदमी है कि उनका नाम आ ही जाता है कहीं कहीं, शायरी में, तनकीद में कहीं नाम आ जाता है। वो अल्लाह ने उनको इतना बड़ा बनाया है और उनके काम इतना फैला हुआ है कि उनका नाम आ ही जाता है। तो वो जो उस दौर में तरक्की पसंद रिसाले निकलते थे, शाया होते थे, तो फारूकी साहब क्योंकि वो जदीदियत के लंबरदार थे, जदीद अदब के मुताला किए हुए थे, वो अपने हिसाब से मज़ामीन लिखते थे, वो रिसालों को भेजते थे। तो रिसाले वाले क्या कि उनको शाया नहीं करते थे कि ये जदीदियत के मबाइस हैं, ये हमारे रिसालों के हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि इनकी ये जदीदियत के बातें हैं, ये गैर अदबी हैं। तो तरक्की पसंदों के नज़दीक जदीदियत के मेलानात, रुझानात वो गैर अदबी थे, वो मयारी नहीं थे। तरक्की पसंदों के नज़दीक समाज मुआशरे की शायरी करना, कुछ सपाट बयानी से, कुछ नाराबाजी से, वो उनकी तरजीहात में शामिल थी। लेकिन उसमें भी कुछ शायरी काम की हुई है और उसका हम जायज़ा लेते हैं
تو کچھ کام کی چیزیں، کچھ قابل قدر چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو پھر شمس الرحمن فاروقی صاحب نے جب اپنا رسالہ نکلا شب خون، تو اس میں انہوں نے مضامین لکھے، تو انہوں نے جب ترک فن تحریک کے لوگوں کو کافی ان کو مذموم قرار دیا، مذمت کی ان لوگوں کی کہ یہ شاعری نہیں کرتے ہیں، یہ چوتھے درجے کا شاعر ہے، تیسرے درجے کا شاعر ہے، مزاج کو شاعری نہیں مانا، سردار علی جعفری کی شاعری بھی غیر ضروری ہے، بہت سے شاعروں کو انہوں نے غیر ضروری، غیر ادبی قرار دیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر جدید کا دور چلا تو انہوں نے اپنے رسالے میں ان شاعروں کو شائع کیا جو ان کی گائیڈ لائن کے مطابق کام کرتے تھے، یعنی کہ شاعری میں ابہام ہونا چاہیے، لوگوں کی سمجھ میں کم آنا چاہیے، ذات کا اظہار ہو، وجود کا اظہار ہو، کچھ عریانیت بھی ہو، کچھ جنسیت بھی ہو، کچھ احمال ہو، اور اس شاعر کو اپنی ذات کا اظہار اس انداز سے کرے وہ کہ وہ اس میں علامتی انداز ہو، استعارے کا استعمال کیا ہو، تو چاہے وہ اس کا اجتماعی معاشرہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہے، قاری تک اس کی ترسیل ہو نہ ہو، اس کی تبلیغ تو الگ ہے، ترسیل ہونا بھی اس کا اظہار مکمل طور پہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ جدید شاعر کے لیے کہا گیا کہ جدید شاعر وہ ہے جو اپنے وجود کا، اپنی ذات کا، اپنے اس کے درد و کرب کا، اپنی الجھنوں کا، اپنی ذہنی کیفیتوں کا اظہار کرے، لیکن وہ علامت کے پردے میں کرے، استعارے کی استعمال سے کرے، اور اس کی ترسیل ہونا بھی ضروری نہیں۔ تو وہ اس کو آزاد ہے کہ وہ کسی نظریے سے وابستہ نہیں رہے۔ اب نظریہ تو شاعری میں آئے گا، نظریہ شاعری میں یہ کہ کوئی بھی شاعر ادیب ہے اگر وہ اپنی ذات کے لبادہ میں قید رہے گا تو وہ شاعری اس کی زیادہ اپیل نہیں کرے گی لوگوں کو، وہ شاعری زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہے گی۔ اگر شاعر کو زندہ رہنا ہے تو اس کو اپنے سماج کے درد و داغ کا، سماج کے کیفیات کا، سماج کے مسائل کا، سماج کے حقائق کا، سماج کے بحران کا، خلفشار کا، ان کا اظہار کرنا ہی پڑے گا، اور اس طرح سے اظہار کرے کہ وہ عام لوگ بھی، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سمجھیں، قاری بھی سمجھے، اس کا معاشرہ، اس کی قوم، اس کے ملک کے لوگ اس کی شاعری کو، اس کے احساسات کو بھلی بھانتی سمجھتے ہوں۔ تو شب خون میں جو ایک ادب کا رویہ، رجحان، ایک انڈکلیئر تحریک سامنے آئی، اس میں یہ تھا کہ ادیب کا تعلق اپنے ادب سے ہے، اپنی ذات سے ہے، اپنے سماج سے اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ادبی مباحث تھے جو جدیدیت نے پروان چڑھائے، اور یہ 20-25 سال تک چلتے رہے۔ لیکن بعد میں پھر فاروقی صاحب نے پھر ان لوگوں کے لیے بھی لکھا کہ جدید شاعر جو کچھ کر رہا ہے اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ترقی فن تحریک کی جو نسل تھی، ترقی فن کے پروردہ ادیب شاعر تھے، ان کے نزدیک جدیدیت کے ادیب شاعر اتنے قابل قدر نہیں تھے، کیونکہ وہ سماج معاشرے سے کٹ کر اپنے ذات کا دکھ درد بیان کر رہے تھے، اور ایسی زبان میں افسانے لکھے جا رہے تھے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو جو شکایت جدید شاعروں کو ترقی فن نقادوں سے تھی، وہی بعد میں جدید شاعروں کو، جدید نقادوں کو، شاعروں کو ترقی پسندوں سے ہوئی۔ اور ایک مضمون میں، اس کا مضمون کا عنوان ہے نئی شاعری ایک امتحان، یہ فاروقی صاحب کا مضمون ہے۔ اس میں انہوں نے شکایت کی ہے کہ ہمارے ادیب ہیں، نقاد ہیں، جو اسٹیبلشڈ ادیب نقاد ہیں، یہ نئے شاعروں کی پذیرائی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اسلوب نیا ہے، ان کا آہنگ نیا ہے، ان کی سوچ نئی ہے، ان کے تفکرات نئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے جس میں احتشام حسین سے لے کر شاعری رضولوی تک تنقیدی مضامین کا انتخاب ہے، ایک بھی مضمون نئے ادب کے بارے میں نہیں۔ مانا کہ انتخاب مرتب کرنے والے کے بھی کچھ تعصبات ہوں گے، مگر ایسا تو ممکن نہیں کہ تنقید کا ایک اہم حصہ نئے ادب کے بارے میں ہو اور وہ پورا نظر انداز کر دیا جائے۔ جی نہیں، ہماری تنقید کا ایک بہت ہی چھوٹا اور غیر اہم حصہ نئے ادب کے بارے میں ہے۔ ہم حسرت موہانی اور جگر مراد آبادی اور اصغر گونڈوی اور فانی بدایونی پر تو 1000 صفحات سیاہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے گرد و پیش جو ہو رہا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے چند کتابوں پر مروتاً یا مجبوراً یا اخلاقاً پیش لفظ یا تبصرہ لکھ دیتے ہیں۔ 500 صفحے کی تنقیدی کتاب میں 5 صفحے بھی نئے ادب کے بارے میں نہیں ہیں۔ آگے لکھتے ہیں پھر وہ کہ سب سے زیادہ ضروری معلمانہ اور تدریسی انداز نظر کو ایک قلم مسترد کر دینے کی ہے۔ تنقید کا جو رویہ چل رہا ہے،
لیکن سب سے زیادہ ضرورت مولمانہ اور تدریسی انداز نظر کو یک قلم مسترد کر دینے کی ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شعر و ادب پر گفتگو کا حق انہی لوگوں کو ہے جن کے پاس ایم اے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں۔ اردو ادب اور تنقید پر مولموں کا راج بہت دن رہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مولم کے بجائے عالم اور مدرس کے بجائے عارف کی قدر کریں۔ نئے شاعر کا عرفان ایم اے کی ڈگری یا نصاب کی کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی اور ادب کے بدلتے ہوئے رخ کے اعتراف اور احترام سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ان کو نئے ادیبوں کو منوانے کے لیے فاروقی صاحب کو یہ درد ہے، اور انہوں نے شب خون کے ذریعے نئے ادب کو، نئی شاعری کو، نئے افسانے کو تسلیم کروانے کے لیے باقاعدہ شعوری کام کیا اور اس میں کامیابی ہوئے۔ لیکن 1980 کے آتے آتے پھر یہ جدیدیت ہے، یہ بھی ایک روایت، جدیدیت بھی روایت بن جاتی ہے، اور اس میں بھی مضامین کی تکرار، وہی اہمال، ابہام، کچھ عریانیت، کچھ ناقابل فہم چیزیں، کوئی ایسے افسانے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتے تھے، یا تو مدیر کے سمجھ میں آتے تھے یا کچھ لوگوں کے سمجھ میں آتے تھے، تو وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو 1980-90 کی جو نسل سامنے آئی اس کو ہم عام طور پر مابعد جدید سے تعبیر کرتے ہیں، اور کچھ ہندوستان پاکستان کے جو نقاد ہیں، ہندوستان میں گوپی چند نارنگ صاحب ہیں، وہاب اشرفی صاحب تھے، اور پاکستان میں کچھ نقاد ہیں، انہوں نے اس کو مابعد جدید کا نام دے کر کے، اور نئی نسل کو، یعنی جو 80-90 کے بعد میں ہم سے روبرو ہوتی ہے، اس میں شیپر رسول ہیں، عبدالاحد ساز ہیں، اور پھر بعد میں جو نئے لوگ آتے ہیں اس میں فراج اجملی ہیں، احمد محفوظ ہیں، کوثر مظہری ہیں، اور بہار کے بہت سے لوگ ہیں، خورشید اکبر ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ مابعد جدید میں شامل ہوتے ہیں، اسد بدائنوی ہیں، تو احمد محفوظ ہیں، اور یہ راشد انور راشد ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ہر علاقے مل جائیں گے آپ کو۔ تو یہ مابعد جدید کے ادیب ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، تو اپنے ذہنی آزادی سے، ترکیب پسندی کے تعصبات سے، جدیدیت کے تعصبات سے، نظریات سے، تصورات سے ماورا ہو کر، آزاد ہو کر، اپنے حساب سے اپنے سماج معاشرے کے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، جو خلفشار ہے، جو بحران ہے آج کا، جو مسائل ہیں 21 صدی کے پیش آمدہ مسائل، اور جو پریشانیاں ہیں، درد و کرب ہے، سیاسی خلفشار ہے، سماجی نشیب و فراز ہے، اور جتنے بھی پریشانیاں سماج کی ہیں، معاشرے کی ہیں، قوم کی ہیں، ان کا اپنے اسلوب میں، اپنے طریقہ کار سے اس کا بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آزاد فضا میں سانس لینے والی نسل ہے۔ اس میں افسانہ نگاروں میں بھی ہیں، اور شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور نقاد بھی ہیں۔ اب نقاد اپنے نظریات سے، اپنے تصورات سے، اپنے معاشرے کی ادبی ترجیحات سے فن پاروں کا جائزہ لیتا ہے، شاعری کا جائزہ لیتا ہے، افسانہ نگاروں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، وہ آزادانہ طور پر ادب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو تعین قدر کا مطلب یہ ہے کہ معیاری شاعری، اب بات گھوم پھر کے ہوئے آتی ہے کہ معیار کی تعین، اس کا تحفظ، اس کی حد بندی کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی مابعد جدیدیت کا ادیب، نقاد، وہ جدید کے بارے میں کچھ تنقید ضرور کرے گا۔ ترقی پسندی کا تعلق چونکہ سماج معاشرے سے تھا، اور ترقی پسند کے جو مسائل تھے وہ مسائل آج بھی ہیں، آج بھی غریب طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے، آج بھی استحصال ہوتا ہے غریبوں کا، آج بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو غریبوں کا استحصال ہوتا ہے، کمپنیوں میں استحصال ہوتا ہے، اکیڈمک اداروں میں استحصال ہوتا ہے، اور سماج میں استحصال ہوتا ہے، مذہبی اداروں میں استحصال ہوتا ہے۔ تو ترقی پسندی کے مضامین، مباحث ابھی بھی مابعد جدیدیت میں روا ہیں، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ سماجی شعور آج کے شاعر کا، ادیب کا، افسانہ نگار کا اور نقاد کا سماجی شعور ہے، وہ 20ویں صدی کے ادیب سے، نقاد سے، شاعر سے بہتر ہے، اور زیادہ توانا ہے، زیادہ پختہ ہے، زیادہ میچورڈ ہے۔ تو آج کا 21ویں صدی کا ادیب ہے، افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، وہ ذہنی طور پر آزاد بھی ہے، اور اپنے والوں سے اس نے کچھ لیا ضرور ہے، لیکن اس کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنے تعصبات ہیں۔ آزادانہ ماحول میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ مابعد جدید کا دور ہے۔ اگرچہ میں اس اصطلاح سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں، زیادہ متفق نہیں ہوں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی کے مسائل ہیں وہ 20ویں صدی سے بالکل الگ ہیں۔ 20ویں صدی سے 21ویں صدی کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل کے بحرانی دور ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی پریشانیاں اجتماعی معاشرے میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم روبرو ہو رہے ہیں۔ اب 2.5 مہینے سے یہ
کورونا کا جو عذاب ہے ہم اس کو جھیل رہے ہیں، تو اس میں کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب آنے والے دور کا جو مصنف ہے، شاعر ہے، وہ اپنی تخلیقات میں ان پریشانیوں کا ذکر کرے گا، وہ ذکر کرے گا، اور جس ادبی وسیلے سے ذکر کرے گا، اگر اس میں شعریت ہے تو وہ شاعری زندہ رہے گی۔ افسانہ نگار ان مباحث پر، اس مسائل پر افسانہ لکھے گا، تو اس کے افسانوں میں آج کے اس کورونا کے دور میں جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، میرے خیال سے انسانی تاریخ میں، پوری دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ مسائل نہیں ہوں گے۔ تو 2.5-3 مہینے میں ہم نے جو اس دور میں انسانیت کو جتنے مسائل سامنے آئے ہیں، ذہنی طور پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، اتنے مسائل انسان نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہوں گے۔ گھر میں انتشار، سماج میں انتشار، قوم میں انتشار، پورے ملک میں پریشانیاں، اتنا ایک طبقہ ہے، ایک لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار، پریشان، مرنے پہ مجبور ہیں۔ تو یہ مسائل، اتنے مسائل انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ تو اب جو آئندہ افسانے لکھے جائیں گے، جو شاعری کی جائے گی، لوگ ناول لکھیں گے، اور افسانے کے لیے تو اتنا موضوع پھیلا ہوا ہے کہ ان مسائل کو کوئی افسانہ نگار جتنا بہتر طور پر بیان کر سکتا ہے۔ موجودہ دور میں سب سے زیادہ آپ کا فیوریٹ شاعر کون ہے؟ کچھ شاعر پوچھیں؟ اچھا، آپ سوال کیا ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے عارف بھائی نے سوال کیا کہ موجودہ دور میں سب سے فیوریٹ شاعر۔ اب فیوریٹ شاعر کا تو بڑا مسئلہ ہے۔ جو ایک شاعر کو ہم کسی غالب کے علاوہ اور اقبال کے علاوہ 2 شاعر اردو ادب کے ایسے ہیں جن سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اردو کے بڑے شاعر ہیں۔ میر تقی میر کی شاعری اچھی شاعری ہے، لیکن ان کے یہاں بھرتی کا مال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو غالب کو کہہ سکتے ہیں، غالب مقبول شاعر ہے، بڑا شاعر ہے۔ اقبال آج کے دور میں ایک شاعر نہیں، کئی شاعر ہیں۔ آج کے دور میں ایک شاعر نہیں، کئی شاعر ہیں۔ دیکھو، میں اسد بدانوی صاحب کی شاعری کو بھی پسند کرتا تھا، ان سے میری ملاقات بھی تھی۔ شیپر رسول کی شاعری بھی اچھی شاعری ہے۔ بہار میں خورشید اکبر ہیں، اچھی شاعری کرتے ہیں۔ اور خالد آبادی کیا تھوڑا ابہام ہے، لیکن وہ بھی شعر کہتے ہیں اچھے۔ اور رؤف خیر ہے دکن میں، حیدرآباد میں رؤف خیر اچھی شاعری کرتے ہیں۔ اور پھر میری عمر کے جو لوگ ہیں، فراز اجملی ہیں، علی گڑھ میں ہیں، احمد محفوظ ہیں، کوثر مظہری ہیں، تو میں ان کی شاعری کو پسند کرتا ہوں۔ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ ایک ہی شاعر مقبول ترین ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب وہ مشاعرے میں وسیم بریلوی پڑھتے ہیں، راحت اندوری پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اتنے مشاعر ہوتے ہیں، ETV پہ آتے ہیں، زی فلام پہ آتے ہیں۔ تو مشاعرے کی شاعری کا معاملہ، وہ معیارات کچھ الگ ہیں۔ وہاں معیاری شاعری نہیں ہوتی ہے، وہ مشاعرے کی شاعری ہے۔ معاف کیجیے گا مجھے، کیونکہ آپ مشاعرہ سنتے ہیں، میں بھی مشاعرہ سنتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کون شاعر اس میں۔ مشاعرے میں جا کر کے بڑے بڑے شاعروں کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ بشیر بہت اچھے شاعر تھے، مشاعرہ سے پڑھا انہوں نے، لیکن ان کی شاعری کمزور ہوئی۔ وسیم بریلوی صاحب مشاعرہ پڑھے 40-50 سالوں سے، لیکن وہ ان کا جو ادبی اپروچ ہونا چاہیے تھی وہ نہیں آیا۔ راحت اندوری صاحب مشاعرے کے شاعر ہیں۔ شکیل اعظمی مشاعرے بڑا مقبول ہے، وہ ان کے ادب کتنا ہے ایک سوال ہے۔ یہ میں تو آپ کے کمنٹ تھوڑا دیکھنے میں مجھے دقت آ رہی ہے اصل میں، معاف کیجیے گا۔ تو تو یہ مشاعرے کے شاعروں کے بارے میں معیار کی بات کریں گے ہم تو تھوڑا مشکل ہوگا۔ مشاعرے میں کیا مقبول شاعر ہوتے ہیں، مشاعرے کی شاعری کا معاملہ معیار کا نہیں ہے، وہ مقبولیت کا معاملہ ہے۔ اور ایک تو کیا ہے کہ لوک ادب ہے، ایک مقبول ادب ہے، یہ معیاری ادب نہیں ہوتا، یہ پبلک کی عام سطح کا ادب ہوتا ہے جس کو ہم مقبولیت کہتے ہیں۔ لیکن معیار کا تعین کریں گے تو پھر وہ ادبی معیار کے حساب سے کرنا پڑے گا۔ جس شاعری میں ہمیشہ زندہ رہنے کا عناصر ہوں، دیر پائی ہو، پائیداری ہو، وہ مشاعرے کی شاعری میں نہیں ہوتی۔ تو یہ مشاعرے کی شاعری میں معیار تلاش کرنا تھوڑا سا زیادتی ہو جائے گی۔ اس کو مشاعرے کی شاعری کو مشاعرے کی شاعری کے حساب سے رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ کوئی بھی ایک جو سوال کر رہے ہیں ایک صاحب کے مشاعرے کا مقبول شاعر آج کا دور کا، تو میرے لیے کہنا مشکل ہے۔ ہمیں پاکستان کی پروین شائگر کو پسند کرتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی شاعری بڑی اچھی شاعری ہے۔ ہندوستان میں کئی شاعرات ہیں، ایک شاعرہ نہیں ہے، بہت سی شاعرات شاعری کر رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ آزاد تو یہ تو معیار کا معاملہ تو جو چلتا ہے کہ یہ معیار بندی کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ تو میرے جو اپنے تاثرات ہیں، میں پازیٹیو سوچتا ہوں، تو میں ہر رجحان میں معیاری شاعری مل سکتی ہے۔ کلاسیکی شاعری بھی معیاری شاعری ہے۔ میر کیا معیاری شاعری ہے، درد کیا ہے، اور غالب تو پورا معیاری شاعر ہے۔ اقبال کی شاعری معیاری ہے۔ اقبال کے لیے کہا ہے عالم سرور صاحب نے کہ اب قیامت تک دوسرا اقبال پیدا نہیں ہوگا۔ اقبال نے ہماری
غزل کا نظم کا جو مقام، جس مقام پر اردو نظم کو، اردو غزل کو پہنچایا ہے، کوئی شاعر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، بقول عالم سرور کے کہ قیامت تک اب دوسرا اقبال پیدا نہیں ہوگا۔ تو اقبال کی نقل کرنے کی لوگوں نے کوشش کی اس معیار کو جانے کی، لیکن وہ نہیں پا سکے۔ تو غالب، اقبال، میر، فانی بدایونی یہ معیاری شاعر ہیں۔ آزادی کے بعد کے شاعروں میں مقبول شاعر ہیں، ناصر کاظمی کی شاعری معیاری ہے، احمد فراز ہیں، فیض احمد فیض کی شاعری میں معیاری ہے، معیار میں مل جائے گا آپ کو۔ شہزاد احمد ہے، سلیم احمد ہیں پاکستان میں، ناصر کاظمی ہیں، اور ہندوستان میں خلیل الرحمن اعظمی ہیں، شہر یار ہیں، ندا فاضلی ہیں، ان سب کے یہاں معیاری شاعری ملے گی۔ لیکن یہ کہا جائے کہ صرف ایک شاعر معیاری ہے اور سب تمام شاعر غیر معیاری ہیں، یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو ہم صرف غالب کے لیے اور اقبال کے لیے کہہ سکتے ہیں، باقی ہر شاعر کے شاعر کا معیار تلاش کیے جا سکتے ہیں، کچھ نمونے مل سکتے ہیں۔ اور ادب میں، شاعری میں کوئی بھی شاعر اپنی کتابوں کی وجہ سے، یعنی کہ اپنے کلام کی کمیت کی وجہ سے، کوانٹٹی کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا، وہ اپنی کلام کی کیفیت، خصوصیت، اس کے امتیاز اور اس کی مطلب کوالٹی کی وجہ سے زندہ رہتا ہے شاعر، اس کے معیار کی وجہ سے۔ کبھی کبھی 10 شعروں کی وجہ سے بھی شاعر زندہ رہتا ہے ادب میں۔ غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ تو یہ شعر ہے، اب ان کا ایک رام نارائن راز موضوع کا شعر ہے۔ تو ایک شعر کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ تو کچھ اشعار کی وجہ سے لوگ زندہ رہتے ہیں ادب میں۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اختر انصاری کا شعر ہے۔ ایک شعر کی وجہ سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، مجروح سلطان پوری کا شعر ہے۔ مجروح کی غزلیں ہیں وہ انتخاب کی حیثیت رکھتی ہیں ترکیب پسند شاعری میں۔ فیض احمد فیض ہیں، مجروح ہیں، جذبی کی شاعری ہے، وہ اپنا اس کا معیار ہے ترکیب پسند شاعری میں، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو معیار کا معاملہ تعین میرے خیال سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے 2-3 ادیبوں کو شامل کرنا چاہیے تھا، تو وہ اور بہتر بحث ہو سکتی تھی اور آپ زیادہ مطمئن ہو سکتے تھے۔ کیونکہ میں قافیہ پیمائی کرتا ہوں تو میں ہر رجحان کے شاعروں میں، ہر دور کے شاعروں میں معیار کی تلاش کر سکتا ہوں۔ میرے یہاں اگر کسی شاعر کا کمزور شاعر ہے اور اس کے یہاں 10 شعر بھی کام کے مل گئے غزل کے، تو میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ ایک ساہتیہ اکیڈمی دلی میں، نئی دلی میں ساہتیہ اکیڈمی میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، اور جس میں گوپی چند نارنگ صاحب نے صدارت کی۔ تو انہوں نے شاعری پہ ہی پروگرام تھا، وہ 21 صدی کی شاعری پہ شاید۔ تو انہوں نے اپنی تقریر میں گوپی چند نارنگ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ شاعر کا، غزل کا ایک شعر شاعر کی مغفرت کروا دیتا ہے، غزل کا ایک شعر بھی شاعر کی مغفرت کروا دیتا ہے۔ تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ادب اردو میں اگر 1000 شاعر ہیں یا 500 شاعر ہیں جن ادبی شاعر کہتے ہیں، اور ایک شاعر کے یہاں 10 شعر بھی اچھے ہیں، تو میں اس کو بھی معیاری مانتا ہوں۔ ایسے ٹوٹلٹی مطلب مجموعی طور پر ہم بحث کر سکتے ہیں تو خواجہ میر تقی میر، خواجہ میر درد، غالب، اقبال، فیض، یہ ایسے ہمارے ادب کے معیاری شاعر ہیں۔ پھر آزادی کے بعد کے شاعروں میں ہم ابھی تعین قدر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہاں، میرے اپنے دور کے شاعروں میں کہہ سکتا ہوں جو میں نے ابھی نام لیے ہیں، نوجوان نسل ہے، یہ شعر کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ جو شب خون کے قریب رہے ہیں، جدیدیت کے نقادوں کے قریب ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، تو ان کے ابھی بھی کچھ جدیدیت کا اثر باقی ہے۔ تو وہ کچھ مشکل شاعری کرتے ہیں، اعمال کی شاعری کرتے ہیں، ابہام کی شاعری کرتے ہیں، مشکل زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہ شعر دوسروں کو بھی یاد نہیں ہوتے اور قاری کو بھی یاد نہیں ہوتے۔ جبکہ اچھی معیاری شاعری کی ایک خوبی یہ ہے کہ شاعری میں مصوری ہو، موسیقیت بھی ہو، خوش آہنگی ہو، کچھ ترنم ہو، اس میں اجتماعی حافظے کا حصہ بننے کی صلاحیت ہو، تب و تاب ہو کہ اس شاعری کو دوسرے لوگ بھی سمجھ سکیں، اس کو یاد کر سکیں۔ اب ایک بات یہاں پر ہے کہ ہم شاعری کر رہے ہیں تو صرف ہمارے لیے شاعری نہیں کریں، بلکہ دوسرے قاری کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ہم کچھ دے کے جائیں تو ان کو بھی یاد رہے شاعری۔ اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، اس میں بھی یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی یاد ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک خوش آہنگی ہے، ایک نغمگی ہے، بلاغت ہے اور ذہن کا حصہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تو وہ اس کو ہماری اجتماعی حافظے کا حصہ بننے کی جو شاعری میں صلاحیت ہونا چاہیے، اتنی اس میں طاقت ہو، قوت ہو، اتنے اس میں تب و تاب ہو کہ
کہ وہ قاری کے ذہن کا حصہ بن جائے، اجتماعی حافظے کا حصہ بن جائے، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائے، اور ہمیشہ زندہ رہنے کی اس میں شعری وسائل ہوں، فنی وسائل ہوں، اس کا ایک اسلوب ہو جو ادب کو ادب بناتا ہے، جس کا ابھی میں ذکر کیا، شعریت ہونا کسی بھی شاعری کی معیار بندی کی دلیل ہے۔ اگر شعریت نہیں ہے تو شاعری ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ شعریت ہی، اور پھر انسانی قدریں ہیں، انسانی قدریں اگر شاعری میں نہیں ہیں، ذات کا نوحہ ہے، ذات کا درد ہے، ذات کا دکھ تکلیف کا بیان ہے، تو شاعری بھی محدود ہوتی ہے۔ جب تک پورے عالم انسانیت کے درد و داغ، اس میں آفاقیت کے عناصر نہیں ہوں گے، قوم کے عناصر نہیں ہوں گے، قوم کا درد نہیں ہوگا، اپنی شاعری سنا دیجیے۔ قوم کا مسائل نہیں ہوں گے، تو شاعری ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں ہوگی۔ حضرات، میں جیسا کہ مجھے حکم ہوا تھا، عارف بھائی نے کہا تھا کہ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی شاعری سناؤں، تو پہلے چند قطعات پیش کرتا ہوں، چونکہ مجھے عارف بھائی نے کہا ہے کہ کچھ میں اپنی شاعری کے نمونے پیش کروں، تو میرا تعلق بھی کوئی جو 21 صدی سے ہے، اور کچھ کورونا کے دور میں، لاک ڈاؤن کے دور میں کچھ شعر میں نے کہے ہیں، تو اسے عرض کرتا ہوں کہ کئی دن سے قطع عرض کیا ہے، کئی دن سے ہے بستی سونی سونی، کئی دن سے ہے بستی سونی سونی، کوئی باہر نہیں آتا ہے گھر سے، کوئی باہر نہیں آتا ہے گھر سے، عجب سا خوف ہے ذہنوں پہ طاری، عجب سا خوف ہے ذہنوں پہ طاری، بشر کترا رہا ہے اب بشر سے۔ ایک دوسرا قطع ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں لاکھوں مزدور ہیں، پریشان ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور خودکشی کر رہے ہیں، تو ایک قطع اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، ایک سوال ہے بارگاہ خداوندی میں کہ تو رحیم و کریم ہے مولا، تو رحیم و کریم ہے مولا، تجھ پہ میرا یقین کامل ہے، تو رحیم و کریم ہے مولا، تجھ پہ میرا یقین کامل ہے، تیرے ہوتے ہوئے بھی لیکن کیوں، تیرے ہوتے ہوئے بھی لیکن کیوں، آدمی آدمی کا سائل ہے، کل بھی بدحال تھی تیری مخلوق، کل بھی بدحال تھی تیری مخلوق، آج بھی خودکشی پہ مائل ہے، آج بھی خودکشی پہ مائل ہے۔ ایک اور قطع ہے، کیونکہ یہ سب آثار قیامت کے دن ہیں، اصل میں قیامت بہت قریب ہے، تو اس میں ذہن پہ تاثر رہا کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، تو ایک قطع اس سلسلے میں ہے۔ ایسا نہ سوچیے گا کہ میں فانی کا شاعر ہوں یا یاسیت کا میرا تعلق ہے، میں قنوتی ہوں، نا امید والا شاعر ہوں، لیکن ایک سچائی کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بتائیں ہم تمہیں اب کیا سے کیا ہونے کو ہے، کیا بتائیں ہم تمہیں اب کیا سے کیا ہونے کو ہے، اس جہان رنگ بو کا خاتمہ ہونے کو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت آ گیا۔ کیا بتائیں ہم تمہیں اب کیا سے کیا ہونے کو ہے، اس جہان رنگ بو کا خاتمہ ہونے کو ہے، جس کے سب آثار بتلائے شہ لولاک نے، جس کے سب آثار بتلائے شہ لولاک نے، وہ قیامت کچھ ہی عرصے میں بپا ہونے کو ہے، وہ قیامت کچھ ہی عرصے میں بپا ہونے کو ہے۔ حضرات، ایک غزل کا مطلب غزل کا یہ ہے کہ اگر حیا نہیں باقی نظر کی چلمن میں، اگر حیا نہیں باقی نظر کی چلمن میں، تو کیا رکھا ہے پری پیکروں کے دامن میں۔ اگر حیا نہیں باقی، یہ ہمارے محترم دوست بڑے بھائی ڈاکٹر مشتاق وانی صاحب کی نظر کرتا ہوں میں، وہ بڑے اچھے افسانے لکھتے ہیں، میں نے ان کے افسانے پڑھے ہیں اور انسانی قدروں کے محافظ ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں مطلب ان کی نظر ہے کہ اگر حیا نہیں باقی نظر کی چلمن میں، تو کیا رکھا ہے پری پیکروں کے دامن میں۔ میں اپنے ملک بھر کا دیکھتا ہوں مستقبل، میں اپنے ملک بھر کا دیکھتا ہوں مستقبل، تم اپنے حال ہی کو دیکھتے ہو درپن میں۔ میں اپنے ملک بھر کا دیکھتا ہوں مستقبل، تم اپنے حال ہی کو دیکھتے ہو درپن میں۔ کسی کے ہاتھ بھی پیلے نہ ہو سکے اب تک، کسی کے ہاتھ بھی پیلے نہ ہو سکے اب تک، جڑے ہیں لاکھوں کے ہیرے کسی کے کنگن میں۔ کسی کے ہاتھ بھی پیلے نہ ہو سکے اب تک، جڑے ہیں لاکھوں کے ہیرے کسی کے کنگن میں۔
دعا کرو کہ یہ بچے رہیں محبت سے، دعا کرو کہ یہ بچے رہیں محبت سے، کبھی اٹھائے نہ دیوار اپنے آنگن میں، کبھی اٹھائے نہ دیوار اپنے آنگن میں۔ اور دوستو عرض کیا ہے شعر کہ یہ کون لایا ہے برق و شرار کے موسم، یہ کون لایا ہے برق و شرار کا موسم، یہ کس نے بھر دیے شعلے ہوا کے دامن میں، یہ کون لایا ہے برق و شرار کا موسم، یہ کس نے بھر دیے شعلے ہوا کے دامن میں۔ اور توجہ چاہتا ہوں شعر پر، کیونکہ میں خود بھی ترقی سے ذہن رکھتا ہوں اصل میں۔ اسے بھی چھین لیا ہے حویلی والوں نے، ہر شہر میں حویلیاں ہوتی ہیں، حویلی والے خاندان بھی ہوتے ہیں۔ اسے بھی چھین لیا ہے حویلی والوں نے، ذرا سی دھوپ جو آتی تھی میرے آنگن میں، اسے بھی چھین لیا ہے حویلی والوں نے، ذرا سی دھوپ جو آتی تھی میرے آنگن میں۔ اور ایک بڑا معصومانہ شعر ہے، تو یہ قافیے کی ضرورت ہے، تقاضا ہے کہ کسی نے چاہا کسی کو تو یاد آیا کچھ، کسی نے چاہا کسی کو تو یاد آیا کچھ، کسی کو ہم نے بھی چاہا تھا اپنے بچپن میں، کسی کو چاہا کسی نے تو یاد آیا کچھ، کسی کو ہم نے بھی چاہا تھا اپنے بچپن میں۔ اور یہ ہمارے ملک کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں جو ایوان میں تشریف رونق افروز ہوتے ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں شعر کہ ہمیں بھی دیکھ ذرا آزما کے عرض وطن، ہمیں بھی دیکھ ذرا آزما کے، ہمیں بھی دیکھ ذرا آزما کے عرض وطن، ستارے لا کے سجا دیں گے تیرے دامن میں، ہمیں بھی دیکھ ذرا آزما کے عرض وطن، ستارے لا کے سجا دیں گے تیرے دامن میں۔ ایک اور شعر کیا ہے کہ تمام عمر انہیں دھو نہ پاؤ گے صاحب، تمام عمر انہیں دھو نہ پاؤ گے صاحب، کچھ ایسے داغ لگے ہیں تمہارے دامن میں، کچھ ایسے داغ لگے ہیں تمہارے دامن میں۔ مقطع عرض کیا ہے کہ یہی تمنا ہے شاہد یہی دعا میری، یہی تمنا ہے شاہد یہی دعا میری، بہاریں رقص کناں ہوں وطن کے گلشن میں، بہاریں رقص کناں ہوں وطن کے گلشن میں۔ دوستو ایک غزل اور ابھی وقت ہے تو میں پیش کرنا چاہوں گا کہ عشق کا تذکرہ ناروا ہو گیا، عشق کا تذکرہ ناروا ہو گیا، اے خدا یہ زمانے کو کیا ہو گیا، عشق کا تذکرہ ناروا ہو گیا، اے خدا یہ زمانے کو کیا ہو گیا، کچھ یزیدوں کا سوچا ہوا ہو گیا، کچھ یزیدوں کا سوچا ہوا ہو گیا، شہر کا شہر ہی کربلا ہو گیا، کچھ یزیدوں کا سوچا ہوا ہو گیا، شہر کا شہر ہی کربلا ہو گیا۔ اچھے دن آ گئے ہیں میرے ملک میں، اچھے دن آ گئے ہیں میرے ملک میں، وہ جو تھا ناروا سب روا ہو گیا، اچھے دن آ گئے ہیں میرے ملک میں، وہ جو تھا ناروا سب روا ہو گیا۔ اور سر جھکانے لگا ہے اسے ہر کوئی، سر جھکانے لگا ہے اسے ہر کوئی، وہ جو شیطان تھا دیوتا ہو گیا، سر جھکانے لگا ہے اسے ہر کوئی، وہ جو شیطان تھا دیوتا ہو گیا۔ اور ہم نے دیکھا ہے دنیا کو نزدیک سے، ہم نے دیکھا ہے دنیا کو نزدیک سے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا۔ اور یہ جدید انداز کا شعر ہے، آج کی نسل کا بھی ہے۔ کھوکھلے جسم ہی رہ گئے ہر طرف، کھوکھلے جسم ہی رہ گئے ہر طرف، وہ جو انسان تھا لاپتہ ہو گیا، کھوکھلے جسم ہی رہ گئے ہر طرف، وہ جو انسان تھا۔ غالب نے کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کھوکھلے جسم ہی رہ گئے ہر طرف، وہ جو انسان تھا لاپتہ ہو گیا۔ اور یہ پازیٹیو سوچ کا شعر ہے کہ آدمی مسائل میں الجھتا ہے تو خود مسائل کا حل کرنا سیکھ جاتا ہے۔ عرض کیا ہے کہ آدمی جو مسائل میں الجھا رہا، آدمی جو مسائل میں الجھا رہا، ہوتے ہوتے مسائل کشا ہو گیا، ہوتے ہوتے مسائل کشا ہو گیا۔ یہ بھی ہماری نسل کا المیہ ہے کہ پارا پارا ہوا آئینہ خواب کا، پارا پارا ہوا آئینہ خواب کا،
ہم نے سوچا تھا کیا، ہم نے سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا، پارا پارا ہوا آئینہ خواب کا، ہم نے سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا۔ اور یہ کشمیر والوں کی نظر کرتا ہوں شعر، آپ کے سیاسی حالات بحران کو دیکھتے ہوئے، کہ تاجور تھا ریاست کا وہ کل تلک، تاجور تھا ریاست کا وہ کل تلک، آج بے آسرا بے نوا ہو گیا، تاجور تھا ریاست کا وہ کل تلک، آج بے آسرا بے نوا ہو گیا۔ اور نئی نسل کی نظر کرتا ہوں شعر، میری عمر کے اور آنے والے بچوں نوجوانوں کی نظر، کہ اپنے ہاتھوں سے لکھو عبارت نہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھو عبارت نہیں، تھا جو قسمت کا لکھا ہوا ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے لکھو عبارت نہیں، تھا جو قسمت کا لکھا ہوا ہو گیا۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ حق پرستوں کو ملنے لگی ہے سزا۔ اب کوئی سچ نہیں بول سکتا ہندوستان میں، میڈیا والے بھی بیچارے سچ نہیں بولتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ حق پرستوں کو ملنے لگی ہے سزا، سچ کا اظہار شاہد خطا ہو گیا، سچ کا اظہار شاہد خطا ہو گیا۔ ایک غزل اور پیش کرنا چاہوں گا میں، کیونکہ یہ سب اسی دور میں کہی گئی ہیں، لاک ڈاؤن کے دور میں۔ تو عرض کیا ہے کہ روز فتنہ نیا اٹھانے میں، چھوٹی بہر کی غزل ہے، روز فتنہ نیا اٹھانے میں، تیرا فانی نہیں زمانے میں۔ روز پابندیاں عائد ہو رہی ہیں، نئے نئے اصول ضوابط قانون سامنے آ رہے ہیں، روز فتنہ نیا اٹھانے میں، تیرا فانی نہیں زمانے میں، اور وقت کے سب یزید ہیں مصروف، وقت کے سب یزید ہیں مصروف، بے گناہوں کا خون بہانے میں، وقت کے سب یزید ہیں مصروف، بے گناہوں کا خون بہانے میں۔ اور تھوڑا پیچھے جائیے 2002 میں، وہاں سے سوچیے شعر کے بارے میں، کہ قید وہ کر رہے ہیں دنیا کو، قید وہ کر رہے ہیں دنیا کو، جن کو ہونا تھا قید خانے میں، قید وہ کر رہے ہیں دنیا کو، جن کو ہونا تھا قید خانے میں۔ اور کتنے فرعون کتنے ہی نمرود، کتنے فرعون کتنے ہی نمرود، مٹ گئے خود ہمیں مٹانے میں، کتنے فرعون کتنے ہی نمرود، مٹ گئے خود ہمیں مٹانے میں۔ اور جانے کتنے ہی موڑ آئیں گے، جانے کتنے ہی موڑ آئیں گے، زندگانی تیرے فسانے میں، جانے کتنے ہی موڑ آئیں گے، زندگانی تیرے فسانے میں۔ اور شعر پہ توجہ چاہتا ہوں دوستو، کہ کتنے سارے چراغ بجھتے ہیں، کتنے سارے چراغ بجھتے ہیں، ایک سورج نیا اگانے میں، کتنے سارے چراغ بجھتے ہیں، ایک سورج نیا اگانے میں۔ عرض کیا ہے شعر کہ وہ جو ہونا نہ تھا کسی صورت، وہ جو ہونا نہ تھا کسی صورت، ہو رہا ہے وہی زمانے میں، وہ جو ہونا نہ تھا کسی صورت، ہو رہا ہے وہی زمانے میں۔ اور ایک مدت سے برق ہے مصروف، ایک مدت سے برق ہے مصروف، آشیانہ میرا جلانے میں، ایک مدت سے برق ہے مصروف، آشیانہ میرا جلانے میں۔ آپ کمنٹ کریں، بہت بہت شکریہ۔ اگر شاعری پسند آ رہی تو شکریہ، نہیں آ رہی تو اور زیادہ شکریہ۔ ایک مدت سے برق ہے مصروف، آشیانہ میرا جلانے میں۔ اور دل نوازی کی بات کرتے ہیں، دل نوازی کی بات کرتے ہیں، وہ جو ماہر ہیں دل دکھانے میں، دل نوازی کی بات کرتے ہیں، وہ جو ماہر ہیں دل دکھانے میں۔ اور حضرات، میں بھی 10-12 سال تک ہاسٹل میں رہا ہوں، یونیورسٹی کیمپس میں، راجستھان یونیورسٹی بہت خوبصورت ہے، اس کیمپس میں رہا ہوں۔ تو ایک شعر اس دور کی یادگار کے طور پر، کہ رنگ چاہت کے بھر گئی کتنے، رنگ چاہت کے بھر گئی کتنے، ایک تتلی میرے فسانے میں، رنگ چاہت کے بھر گئی کتنے، ایک تتلی میرے فسانے میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کہ تو جسے چاہے جو عطا کر دے، تو جسے چاہے جو عطا کر دے، کیا کمی ہے تیرے خزانے میں، تو جسے چاہے جو عطا کر دے، کیا کمی ہے تیرے خزانے میں۔
اور مختار کیا ہے کہ کیسے کیسے حسین ہے شاہد. شاہد کا مطلب وہ بھی گواہ بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے. کیسے کیسے حسین ہے شاہد اس کی قدرت کے کارخانے میں. کیسے کیسے حسین ہے شاہد اس کی قدرت کے کارخانے میں. دوستو ابھی وقت باقی ہے تو میں ایک غزل، تازہ غزل اور سنا دوں آپ کو، آپ کی اجازت ہو تو. ہاں. کھوکھلے جسم ہی رہ گئے ہر طرف، وہ جو انسان تھا لاپتہ ہو گیا. آپ کسی کو پسند آیا، تھینک یو، شکریہ. یہ غزل بھی کہی گئی ہے، تھوڑی اشعار زیادہ ہیں اس میں. سب کو شکایت رہی ملنے جلنے کی، ہم شہر میں نہیں جا سکے، کسی مل نہیں سکے، تو وہ احساسات اس میں آئیں گے. یہ مت کہیے ہم سے کہ چاہت نہیں تھی، یہ مت کہیے ہم سے کہ چاہت نہیں تھی، مگر تم سے ملنے کی صورت نہیں تھی. یہ مت کہیے ہم سے کہ چاہت نہیں تھی، مگر تم سے ملنے کی صورت نہیں تھی. نحوست نہ تھی ایسی غربت نہیں تھی، نحوست نہ تھی ایسی غربت نہیں تھی، بشر کی کبھی ایسی درگت نہیں تھی. نحوست نہ تھی. انسانی تاریخ نے ایسے حالات، ایسے معاملات، ایسا بحران کبھی نہیں دیکھا ہوا دوستو کہ نحوست نہ تھی ایسی غربت نہیں تھی، بشر کی کبھی ایسی درگت نہیں تھی. کبھی ایسی بندش نہ تھی زندگی میں، کبھی ایسی بندش نہ تھی زندگی میں، کبھی ایسی دنیا کی حالت نہیں تھی. کبھی ایسی بندش نہ تھی زندگی میں، کبھی ایسی دنیا کی حالت نہیں تھی. سفر زندگی کا کٹا ہجرتوں میں، سفر زندگی کا کٹا سفر زندگی کا کٹا ہجرتوں میں، کہیں بھی ہماری سکونت نہیں تھی، کہیں بھی ہماری سکونت نہیں تھی. مسائل تو پہلے بھی تھے زندگی میں، مسائل تو پہلے بھی تھے زندگی میں، مسائل کی اس درجہ کثرت نہیں تھی. مسائل تو پہلے بھی تھے زندگی میں، مسائل کی اس درجہ کثرت نہیں تھی. اور عرض کیا ہے کہ تمہیں یا تو ہیرے کی پہچان تھی کم، تمہیں یا تو ہیرے کی پہچان تھی کم، تمہیں یا ہماری ضرورت نہیں تھی. تمہیں یا تو ہیرے کی پہچان تھی کم، تمہیں یا ہماری ضرورت نہیں تھی. اور عرض کیا ہے کہ اب تمام معاملے، رشتے ناتے، تعلقات مصلحت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو عرض کیا ہے کہ محبت تو پہلے بھی کرتی تھی دنیا، محبت تو پہلے بھی کرتی تھی دنیا، محبت میں لیکن سیاست نہیں تھی. محبت تو پہلے بھی کرتی تھی دنیا، محبت میں لیکن سیاست نہیں تھی. اور غزل کا شعر سماعت فرمائیں، آپ بور ہو جائیں گے شاید، تو آپ کی شگفتگی کے لیے کہ تبسم ہی طرز تکلم تھا اس کا، تبسم ہی طرز تکلم تھا اس کا، اسے گفتگو کی ضرورت نہیں تھی. تبسم ہی طرز تکلم تھا اس کا، اسے گفتگو کی ضرورت نہیں تھی. بنایا ہے ہم نے اسے خوبصورت. اقبال کی ایک نظم ہے، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو شب آفریدی چراغ آفریدم. بنایا ہے ہم نے اسے خوبصورت، یہ دنیا بنایا ہے ہم نے اسے خوبصورت، یہ دنیا کبھی خوبصورت نہیں تھی. کھلی ایک مدت میں ان کی حقیقت، کمنٹ کیا ہے، کھلی ایک مدت میں ان کی حقیقت، خلیج تھی انہیں ہم سے الفت نہیں تھی، خلیج تھی انہیں ہم سے الفت نہیں تھی. اور ستم گر تھے نازاں ستم ڈھا کے ہم پر، ستم گر تھے نازاں ستم ڈھا کے ہم پر، کسی سنگ دل کو ندامت نہیں تھی، کسی سنگ دل کو ندامت نہیں تھی. اور دوستو دیکھیے، ذمہ داری کا شعر ہے، آپ پہنچ جائیں گے میرے مقصد تک. خدا جانے کتنوں نے کی ہے خیانت. یہ ہندوستان جو ہے یہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک گہوارہ ہے. ہمارے بزرگوں نے یہاں پر محبت کا جو بیج بویا تھا، اس کو لوگ کیا ہے کہ مرجھا رہے ہیں اس پودے کو. تو خدا جانے کتنوں نے کی ہے خیانت، محبت سے بڑھ کر امانت نہیں تھی. خدا جانے کتنوں نے کی ہے خیانت، محبت سے بڑھ کر امانت نہیں تھی. اور ایک نفسیاتی شعر دوستو کہ اسے بھی کوئی ہم سفر چاہیے تھا. یہ شعر یاد ہو سکتا ہے آپ کو.
اسے بھی کوئی ہم سفر چاہیے تھا، وہ لڑکی تھی پتھر کی مورت نہیں تھی۔ اسے بھی کوئی ہم سفر چاہیے تھا، وہ لڑکی تھی پتھر کی مورت نہیں تھی۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ وہاں بھی چراغاں کیا ہم نے شاہد، وہاں بھی چراغاں کیا ہم نے شاہد، جہاں روشنی کی اجازت نہیں تھی، جہاں روشنی کی اجازت نہیں تھی۔ حضرات، کیونکہ آپ کا وقت ہونے والا ہے اصل میں، تو مجھے عارف صاحب نے فرمایا تھا کہ اپنی کتابوں کے بارے میں تھوڑا بتا دوں۔ یہ میری کتابیں شائع ہوئی ہیں، یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ میرا پہلا مجموعہ ہے، تنقید کا پہلا مجموعہ ہے، زر نقد، یہ NCPL کے مالی تعاون سے شائع ہوا تھا، اور اس پہ UP اکیڈمی نے اور بہار اکیڈمی نے انعام دیا تھا۔ اور یہ دوسرا مضامین کا مجموعہ تعبیر و تعویل ہے، تعبیر و تعویل ہے، تو اس میں کیا ہے کہ تعبیر و تعویل مضامین کا مجموعہ ہے، یہ 2011 میں شائع ہوا تھا۔ اس کو NCPL نے خریدا، راجستھان اکیڈمی نے اس کو انعام دیا، اور بہار اکیڈمی نے اس کو انعام سے نوازا تھا۔ اکیڈمی والوں کا میں شکر گزار ہوں۔ اور یہ میری شاعری کا مجموعہ ہے جوئے شیر، یہ 2013 میں شائع ہوا تھا، اردو اکیڈمی نے اس کو مالی تعاون دیا تھا۔ یہ غزلوں کا مجموعہ ہے، اس میں 108 غزلیں ہیں۔ یہ میرا تہذیب و ادب، تہذیب و تنقید، ادب، تہذیب اور تنقید، یہ مضامین کا مجموعہ ہے، اور NCPL کے مالی تعاون سے شائع ہوا ہے۔ اس کو مضامین اس میں ہیں، تنقید بھی ہے، تحقیقی مضامین ہیں، اور اس کو میں نے ابھی 1-2 اکیڈمی کو بھیجا ہے مالی اس کے انعامات کے لیے۔ یہ میری شاعری کا دوسرا مجموعہ ہے دوستو، یہ اس کا نام آندھیوں میں چراغ ہے۔ آندھیوں میں چراغ یہ شاعری کا مجموعہ ہے، اس میں بھی 108 غزلیں ہیں تقریباً، اور ابھی اس کو UP اکیڈمی، اردو اکیڈمی نے انعام سے نوازا ہے، اور فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی لکھنؤ نے اس کو مالی تعاون پیش کیا تھا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور دوستو، یہ میری تفہیم و تحسین ابھی تک کی لیٹسٹ کتاب ہے، 2019 میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں مضامین ہیں، 500 صفحے کی کتاب ہے، اور NCPL نے اس کو بلک پرچیزنگ کے سلسلے میں اس کو لیا ہے، تو ان اراکین کا میں شکر گزار ہوں، NCPL کا۔ تو یہ میری کتابیں، ایک مجموعہ اور آنے والا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے آنکھ اور خواب، اور ایک مضامین کا مجموعہ ابھی زیر اشاعت ہے، انشاءاللہ بشرط حیات وہ دونوں کتابیں آئیں گی۔ اور آپ میں سے اب مجھے اپنا ایڈریس آپ مجھے ارسال فرما دیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو اپنی کتابیں پیش کروں گا۔ اگر اب وقت ہے تو میں 2-4 شعر اور پیش کر دوں، 2-4 شعر اور۔ انہوں نے کہا تھا عارف بھائی نے کہ ایک نظم میں نے اردو کے لیے، میرے پاس ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے اردو، اور ہمارے جو محترم شاہ بخاری صاحب ہیں، شاہ بخاری صاحب اور عرفان عارف صاحب اور محمد ذاکر ملک صاحب، یہ اور مشتاق وانی صاحب، یہ اس سلسلوں کو آپ جو تحریک بقائے اردو کو جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، واقعی بہت ہی یقیناً یہ بہت ہی ایک پازیٹیو، ایک مثبت اور ایک مبارک جہاد ہے۔ ایک طرح سے ہندوستان میں اردو کی بقا کے لیے جد و جہد ایک جہاد ہے، اور آپ اہل جموں کشمیر جہاد کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ مشاعرے میں پہنچا تھا، وہاں پر آرٹ اینڈ کلچر اکیڈمی کے مشاعرے میں، مشتاق وانی صاحب کو پتہ ہے، ان کی مہمان نوازی کا شرف مجھے حاصل ہے۔ تو میں نے دیکھا تھا وہاں کے ماحول بڑا اچھا ہے اردو کے لیے، لوگ سب اردو سے محبت کرتے ہیں، اور آپ بھی ایک طرح کا بہت ہی ادبی جہاد کر رہے ہیں، تو میری دلی مبارکباد آپ کے حوصلوں کے نام۔ تو یہ اردو کے عنوان سے ایک نظم ہے، آپ نے میری قافیہ پیمائی کے نمونے سماعت فرمائے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور کمنٹ میں پورے طور پر پڑھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میری تھوڑی آئی سائٹ کمزور ہے اصل میں، اور میری توجہ ادھر ہے۔ تو ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے اردو۔ تو یہ نظم کیونکہ عارف بھائی نے فرمایا تھا کہ میں 6:15 بجے تک بھی پڑھ سکتا ہوں، مطلب اپنا یہ قافیہ پیمائی کے نمونے۔ تو ایک نظم ہے اردو، اس کا تو کچھ اشعار میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ جتنا سمجھے ہو کہیں اس سے سوا ہے اردو، جتنا سمجھے ہو کہیں اس سے سوا ہے اردو، ایک تہذیب ہے جینے کی ادا ہے اردو، جتنا سمجھے ہو کہیں اس سے سوا ہے اردو، ایک تہذیب ہے جینے کی ادا ہے اردو، کون کہتا ہے تعصب کی بنا ہے اردو، کون کہتا ہے تعصب کی بنا ہے اردو، رسم دلداری ہے پیمان وفا ہے اردو۔
گلاس رسم دلداری ہے پیمان وفا ہے اردو، برگے نے آتش گل دفت صبا ہے اردو، برگے نے آتش گل دفت صبا ہے اردو، ہے گلے نغمہ کبھی بانگے درا ہے اردو، ہے گلے نغمہ کبھی بانگے درا ہے اردو۔ معاف کیجیے گا تھوڑا۔ اس کی خوشبو سے معطر ہے زمانہ سارا، اس کی خوشبو سے معطر ہے زمانہ سارا، بوئے گل رنگ چمن باد صبا ہے اردو، بوئے گل رنگ چمن باد صبا ہے اردو، اور آب زمزم ہی نہیں اس میں ہے گنگا جل بھی، آب زمزم ہی نہیں اس میں ہے گنگا جل بھی، ہندی عربی کے تقرب کی فضا ہے اردو، ہندی عربی کے تقرب کی فضا ہے اردو، اور عرض کیا ہے کہ رام اور کرشن کی عظمت کے ترانے اس میں، رام اور کرشن کی عظمت کے ترانے اس میں، نانک و چشتی کے نغموں کی فضا ہے اردو، رام اور کرشن کی عظمت کے ترانے اس میں، نانک و چشتی کے نغموں کی فضا ہے اردو، رنگ ہولی ہے دیوالی کا چراغاں بھی ہے، رنگ ہولی ہے دیوالی کا چراغاں بھی ہے، لال قلعے کی بہاروں کی عطا ہے اردو، لال قلعے کی بہاروں کی عطا ہے اردو، گاؤں قصبات میں شہروں میں ہے چرچا اس کا، گاؤں قصبات میں شہروں میں ہے چرچا اس کا، آسماں پر بھی پرندوں نے لکھا ہے اردو، آسماں پر بھی پرندوں نے لکھا ہے اردو، اور عرض کیا ہے کہ بندائے، یہ شعر میں ناگپور کے جو سردار جی تھے، ابھی 2-4 روز پہلے عارف بھائی نے ان کا پروگرام کروایا تھا، وہ اردو پڑھاتے ہیں، اردو سیکھی انہوں نے اور اردو پڑھا رہے ہیں، تو ان سردار جی کی نظر کرتا ہوں شعر بڑے ادب احترام سے، بڑی محبت کے ساتھ، کہ بندائے فود و زیاں دل نہ لگائے اس سے، بندائے فود و زیاں دل نہ لگائے اس سے، عشق و ایثار کا پیمان وفا ہے اردو، وہ جو ایثار کر رہے ہیں، جو اردو سے محبت کرتے ہیں، وہ قابل تقلید ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو آداب کہتا ہوں، سردار جی کو، ناگپور والوں کو۔ تو بندائے فود و زیاں دل نہ لگائے اس سے، عشق و ایثار روز و شب اس کے تفکر میں گزرتے ہیں میرے۔ یہ تحریک بقائے اردو کے اراکین، محترم اراکین کی نظر کرتا ہوں، شاہ بخاری صاحب اور یہ عرفان عارف صاحب اور محمد ذاکر صاحب کی خاص طور پر، کہ روز و شب اس کے تفکر میں گزرتے ہیں میرے، میرا ایقان میرا صدق و صفا ہے اردو، روز و شب اس کے تفکر میں گزرتے ہیں میرے، میرا ایقان میرا صدق و صفا ہے اردو، اور بد نگاہوں سے ضروری ہے حفاظت اس کی، بد نگاہوں سے ضروری ہے حفاظت اس کی، دختر ہند ہے عصمت کی ردا ہے اردو، بد نگاہوں سے ضروری ہے حفاظت اس کی، دختر ہند ہے عصمت کی ردا ہے اردو، ہے گلستاں میں تیرے وادی کشمیر کا حسن، اہل کشمیر، ہے گلستاں میں تیرے وادی کشمیر کا حسن، دشت و صحرا میں تیرے کرب و بلا ہے اردو، ہے گلستاں میں تیرے وادی کشمیر کا حسن، دشت و صحرا میں تیرے کرب و بلا ہے اردو، اور مقطع اس کا ہے نظم کا کہ میرے سر میں فقط اردو کا ہے سودا شاہد، میرے سر میں فقط اردو کا ہے سودا شاہد، میری تقدیر کی تختی پہ لکھا ہے اردو، میری تقدیر کی تختی پہ لکھا ہے اردو، میرے سر میں فقط اردو کا ہے سودا شاہد، میری تقدیر کی تختی پہ لکھا ہے اردو۔ حضرات، اگر آپ سامعین کرام میں کچھ خواتین بھی ہو سکتی ہیں تو میں اس امید کے ساتھ کہ کچھ خواتین بھی ہوں گی، تو ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے عورت۔ تو یہ ہمارے مشتاق وانی صاحب کو، برادر محترم مشتاق وانی صاحب کو یہ نظم پسند ہے، تو یہ کچھ اشعار اس نظم کے میں پیش کر دیتا ہوں اگر وقت ہے تو۔ اس کا عنوان ہے عورت۔ تو عرض کیا ہے کہ داستاں درد کی الفت کی کہانی عورت، داستاں درد کی الفت کی کہانی عورت، ایک محترمہ بھی ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں، محترماؤں کی، جتنی بھی محترمہ دیکھ رہی ہیں پروگرام، یہ عورتوں کی نظر ہے، میری وائف بھی سن رہی ہے نظم اصل میں، تو میں تمام خواتین کی نظر کرتا ہوں۔ داستاں درد کی الفت کی کہانی عورت، پے کرے صبر و رضا دل برے جانی عورت، پے کرے صبر و رضا دل برے جانی عورت۔ اور آپ کو بتایا دوستوں کہ
اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں، وہ جنت میں اکیلے رہتے تھے، انہیں تمنا ہوئی، خواہش ہوئی کہ ان کا کوئی ہمجنس ہونا چاہیے، تو انہیں اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا ہوں تو میرا ہمجنس کوئی پیدا کر۔ اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، تو اس تناظر میں دیکھیے شعر کہ قلب آدم کا سکون خلد کی تنہائی میں، قلب آدم کا سکون خلد کی تنہائی میں، قلب آدم کا سکون خلد کی تنہائی میں، روز اول سے رفاقت کی نشانی عورت، قلب آدم کا سکون خلد کی تنہائی میں، روز اول سے رفاقت کی نشانی عورت۔ اور تاریخ میں چلتے ہیں دوستو کہ آمنہ بھی یہی، مریم بھی، خدیجہ بھی یہی، آمنہ بھی یہی، مریم بھی، خدیجہ بھی یہی، فاطمہ جیسی محمد کی نشانی عورت۔ انگلش میں کیا ہے؟ آمنہ بھی یہی، مریم بھی، خدیجہ بھی یہی، فاطمہ جیسی محمد کی نشانی عورت، ہے یہی رابعہ بصری سی فنا فی اللہ بھی، ہے یہی رابعہ بصری سی فنا فی اللہ بھی، میرا جیسی ہے کنہیا کی دیوانی عورت، میرا جیسی ہے کنہیا کی دیوانی عورت۔ عرض کیا ہے دوستو کہ امتحان سیتا کی مانند دیے ہیں لیکن، امتحان سیتا کی مانند دیے ہیں لیکن، وقت آنے پہ بنی جھانسی کی رانی عورت۔ ہمارے برادر مکرم ڈاکٹر مشتاق وانی صاحب نے تانیثیت پر کام کیا ہے، تو یہ ان کے توجہ سن رہے ہوں گے، اس کو ان کو پسند ہے یہ نظم کہ امتحان سیتا کی مانند دیے ہیں لیکن، وقت آنے پہ بنی جھانسی کی رانی عورت، دھوپ ہو گرمی ہو بارش ہو کوئی موسم ہو۔ ابھی جے پور میں بارش بھی آ رہی ہے اتفاق سے۔ دھوپ ہو گرمی ہو بارش ہو کوئی موسم ہو، کاٹ دیتی ہے مشقت میں جوانی عورت، کاٹ دیتی ہے مشقت میں جوانی عورت۔ اور یہ کلپنا چاولہ مرحومہ کی نظر ہے شعر، جو اسپیس میں گئی تھی، لوٹتے وقت ان کا انتقال ہو گیا وہ پلین کریش ہونے کی وجہ سے، تو ان کی روح کو میں نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ چار دیواری میں کب تک یہ مقید رہتی، چار دیواری میں کب تک وہ مقید رہتی، آسمانوں پہ قدم رکھ کے ہی مانی عورت، چار دیواری میں کب تک وہ مقید رہتی، آسمانوں پہ قدم رکھ کے ہی مانی عورت۔ اور عرض کیا ہے کہ زیست میں کتنے ہی کردار ادا کرتی ہے، زیست میں کتنے ہی کردار ادا کرتی ہے کبھی ماں تو کبھی دادی و نانی عورت، ہے کبھی ماں تو کبھی دادی و نانی عورت۔ اور اس کی آنکھوں میں ہے اشکوں کا سمندر پھر بھی، اس کی آنکھوں میں ہے اشکوں کا سمندر پھر بھی، لب پہ رکھتی ہے تبسم کی روانی عورت، اس کی آنکھوں میں ہے اشکوں کا سمندر پھر بھی، لب پہ رکھتی ہے تبسم کی روانی عورت۔ اور یہ اہل کشمیر کی نظر کرتا ہوں کہ برف کی وادی میں یہ آگ لگا سکتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے برف کی وادی میں یہ آگ لگا سکتی ہے، آگ کو پیار سے کر دیتی ہے پانی عورت، برف کی وادی میں یہ آگ لگا سکتی ہے، آگ کو پیار سے کر دیتی ہے پانی عورت۔ اور اس کا مقطع ہے کہ یہ جسے چاہے اسے اپنا بنا لے شاہد، یہ جسے چاہے اسے اپنا بنا لے شاہد، اپنے کردار کا رکھتی نہیں ثانی عورت، اپنے کردار کا رکھتی نہیں ثانی عورت۔ میرے خیال سے حضرات آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ سما خراشی کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور بشیر بز کا شعر یاد آتا ہے کہ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، اب تو چلتے ہیں میں کدے سے میر، اب تو چلتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ آداب، تسلیمات، تھینک یو، شکریہ۔